السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے والدین سے حسن سلوک کرنے کے متعلق چند احادیث مبارکہ پیش کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ جو انسان اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، حسن سلوک سے پیش آتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، صلح رحمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو لوگ حسن سلوک نہیں کرتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، انہیں ایذا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں داخل فرمائے گا۔ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ صحیحین میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، میں نے سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے کہا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا والدین سے حسن سلوک۔ میں نے پوچھا پھر کون سا عمل محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو محبوب عملوں میں سے، بندوں کے اچھے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی اللہ کو پسند ہے کہ وہ اپنے والدین کے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اس میں سلوک سے پیش آئے۔ مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ باپ کو غلام پائے اور اسے خرید کر آزاد کر دے، جب بھی وہ حق ابویت ادا نہیں کر سکتا، یعنی باپ غلام کسی کا ہے اور بیٹا مالدار ہے، اپنے باپ کو اس کے مالک سے خرید کر آزاد کر بھی دیتا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بیٹا اپنے باپ کے حق کو مکمل طور پر ادا نہیں کر سکتا۔ ایک اور روایت مسلم کی ہے، ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں آپ کے ہاتھ پر اللہ کی رضا جوئی میں ہجرت اور جہاد کی بیعت کرتا ہوں۔ آپ نے پوچھا تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کی دونوں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا جا اور والدین کی خدمت کر، یعنی جہاد سے بھی بہتر اور جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر اگر کوئی چیز ہے تو وہ والدین کی خدمت ہے، یعنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ جہاد میں کرنے سے بھی افضل ہے۔ ابو یعلا اور طبرانی کی روایت ہے، ایک آدمی کی خدمت میں آیا اور کہا میں جہاد کی تمنا رکھتا ہوں مگر چند مجبوریوں کی بنا پر معذور ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کی میری ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ سے توفیق مانگ کر ماں سے حسن سلوک کرتا رہ، تجھے حج، عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ جو انسان بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے حج مقبول کا ثواب اور عمرہ جو اللہ کو مقبول ہے اس کا ثواب اور جہاد کرنے کا ثواب اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ ابن ماجہ، نسائی اور حاکم کی روایت ہے، ایک آدمی نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا میں جہاد کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ماں سے حسن سلوک کر، جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے پوچھا تیرے والدین میں ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا ان کی خدمت پر، جنت ان کے قدموں میں ہے۔ سبحان اللہ۔ ابن حبان کی روایت ہے، ایک آدمی نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ میرا باپ پہلے تو مجھے شادی کرنے کو کہتا رہا اور اب کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ آپ نے فرمایا نہ میں تجھے والدین کی نافرمانی کے لیے کہتا ہوں اور نہ ہی بیوی کو طلاق دینے کے لیے کہتا ہوں، میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، تیری مرضی ہے اس کی حفاظت کر یا اسے چھوڑ دے، یعنی اگر باپ بیوی کو طلاق دینے کے لیے کہے اور بیوی کے اندر وہ عیب موجود ہو، اگرچہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں لیکن باپ کی رضا جوئی کے لیے، باپ کو راضی کرنے کے لیے آپ کو بیوی کو طلاق دینا یہ زیادہ بہتر و انسب ہے۔
مسند احمد کی روایت ہے کہ جو درازی عمر اور فراخی رزق کی تمنا رکھتا ہو وہ والدین سے حسن سلوک کرے اور صلح رحمی کرے۔ جو انسانوں سے صلح رحمی کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے اور والدین کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر کو درازگی عطا فرماتا ہے اور رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے۔ ابو یعلا اور حاکم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جس نے والدین سے حسن سلوک کیا اسے مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر کو بڑھا دیا۔ سبحان اللہ۔ ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا آدمی گناہوں کے سبب رزق سے محروم ہو جاتا ہے، دعا تقدیر کو لوٹا دیتی ہے اور حسن خلق عمر کو درازی عطا کرتا ہے۔ ترمذی کی ایک روایت ہے کہ دعا قضا کو لوٹاتی ہے اور حسن سلوک عمر کو درازگی عطا فرماتی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک غبار آلود ہو، اس کی ناک غبار آلود ہو، اس کی ناک غبار آلود ہو۔ عرض کیا گیا کس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا جس نے والدین کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں نہ گیا یا انہوں نے اسے جنت میں داخل نہ کیا، یعنی والدین کو حسن سلوک سے راضی نہ کر سکا۔ جو بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، اپنے والدین کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور انہیں تکلیف نہیں دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو، اللہ کے رسول ایسے لوگوں کو جو ہے بد دعا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حاکم کی روایت ہے دوسرے لوگوں کی عورتوں سے درگزر کرو، تمہاری عورتوں سے درگزر کیا جائے گا۔ اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تم سے حسن سلوک کرے گی۔ طبرانی کی روایت ہے اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تم سے حسن سلوک کرے گی، اور تم درگزر کرو، تمہاری عورتیں بھی درگزر کریں گی۔ اب آئیے حدیث پاک کے بعد میں آپ حضرات کو والدین کی خدمت کرنے کا ایک بہت بڑا ثمرہ پیش کرنے کا نصیحت حاضر کر رہا ہوں، آپ حضرات بغور سماعت کریں۔ بنی اسرائیل کی بات ہے، بہت پرانے زمانے کی بات ہے، 3 انسان سفر کر رہے تھے۔ صحیح یہ باتیں جو حدیث پاک میں محدثین نے درج کی ہیں اور یہ حدیث پاک ہی کا ایک جز ہے۔ صحیح اور دوسری کتب احادیثہ میں مروی ہے کہ اگلے وقتوں میں 3 آدمی تلاش معاش کے لیے سفر سے میں نکلے۔ راستے میں انہیں بارش نے آ لیا اور وہ بھاگ کر ایک غار میں چھپ گئے۔ اچانک ایک چٹان لڑک کر غار کے منہ پر آ کر رک گئی اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہر ایک اپنے اپنے اچھے اعمال کو یاد کر کے دعا مانگے تاکہ یہ چٹان ہٹ جائے۔ دوسرا کوئی ان کے پاس چارہ ہی نہ تھا، سنسان بیابان میں اس کا کوئی مددگار ہی نہ تھا، اللہ و رسول کے علاوہ اس کا کوئی نہیں تھا، نہ کوئی جانتا تھا کہ اس میں کوئی غار ہے یا کوئی لوگ چھپے ہوئے ہیں۔ اس لیے انہوں نے اپنے اچھے اعمال کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے اس کا وسیلہ بنا کر دعا کرنی شروع کی۔ آگے سماعت کرتے ہیں۔ ایک روایت کے لفظ یہ ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا ذرا سوچو اور کوئی ایسا عمل یاد کرو جو تم نے اللہ کی رضا جوئی میں کیا ہو، اور اس عمل کو واسطہ بنا کر اس چٹان سے نجات کی دعا مانگو۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، چٹان گرنے کی وجہ سے غار کا نشان مٹ گیا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہم کہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے بہترین عمل کو سامنے رکھتے ہوئے دعا کریں۔ تب ان میں سے ایک نے کہا الہ العالمین، میرے والدین بوڑھے تھے، میں ان سے پہلے شام کو کسی بچے کا دودھ نہیں پلایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا، میں کسی کام سے چلا گیا، جب میں واپس آیا تو وہ سو چکے تھے۔ میں نے دودھ دھویا اور ساری رات دودھ لے کر سرہانے کھڑا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور میرے بچے ساری رات بھوکے سوتے رہے۔ اے رب ذوالجلال، میں نے یہ سب کچھ تیری رضا جوئی کے لیے کیا تھا، اب تو یہ چٹان ہم سے ہٹا دے۔ اس دعا کے بعد چٹان اتنی ہٹ گئی کہ سورج کی روشنی اندر آنے لگی۔ ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ میرے چھوٹے بچے تھے، میں جب بکریاں چرا کر واپس آتا تو دودھ دھو کر پہلے والدین کو پلاتا، پھر بچوں کو دیتا۔ ایک مرتبہ مجھے ضروری کام کے لیے جانا ہوا، واپس اس وقت ہوئی جب میرے والدین سو چکے تھے۔
میں نے حسب معمول دودھ نکالا اور لے کر والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا، اور بچے میرے قدموں میں پڑے دودھ طلب کرتے رہے، مگر میں نے والدین کو دودھ پلائے بغیر انہیں دودھ دینا مناسب نہ سمجھا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل تیری رضا جوئی میں تھا تو اس چٹان کو ہٹا دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ چٹان اتنی ہٹ گئی کہ انہیں آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے نے چچا زاد بہن سے زنا سے باز رہنے کا ذکر کیا، اور تیسرے نے مزدور کی اجرت کی امانت داری کا ذکر کیا، یہاں تک کہ وہ چٹان مکمل طور پر ہٹ گئی اور وہ باہر نکل گئے۔ حضرات، والدین کی خدمت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی رضا میں ہی اپنی رضا کو رکھا ہے، اور والدین کی خدمت کرنے میں جنت کو انسان کا مسکن اور ٹھکانہ بنایا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، اور والدین سے ہمیں ہمیشہ دعا لینی چاہیے، کہ والدین کی دعا اپنے اولاد کے لیے بے حد پھلتی اور قیمتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی گناہوں کو مغفرت کے لیے، ان کے درجات بلند کرنے کے لیے دعا کرتے رہنی چاہیے۔ آج اتنے بہت اپنا خیال رکھیں، اور اگر آپ چاہیں میرے تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آل میں دبا دیں، اور آپ میں کوئی کنفیوژن آتا ہے مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔